شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، خدا تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وہ بولے، کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ موسیٰ نے کہا، پناہ بخدا میں تمہارا مذاق اڑا کر جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا، وہ بولے، اپنے رب سے ہماری خاطر درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو۔ کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، بس جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اب اسے بچا لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 69 میں ارشاد فرماتا ہے، کہنے لگے، اپنے رب سے ہمارے لیے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ کہا، وہ فرماتا ہے کہ اس گائے کا رنگ گہرا زرد اور دیکھنے والوں کے لیے فرحت بخش ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتا ہے، انہوں نے کہا، اپنے رب سے پھر درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر خدا نے چاہا تو ہم اسے ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 71 میں ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی سدائی ہوئی نہ ہو جو ہل چلائے اور کھیتی کو پانی دے، بلکہ وہ سالم ہو، اس پر کسی قسم کا دبا نہ ہو۔ کہنے لگے، اب آپ نے ٹھیک نشاندہی کی۔ پھر انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں لگتے تھے۔ دوستوں، یہاں بقرہ یعنی گائے کا قصہ شروع ہوتا ہے، جس کا ذکر کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ دوستوں، قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل ہو گیا۔ قتل کا سراغ نہیں مل رہا تھا، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کا ایک حصہ مقتول کی لاش پر ماریں تاکہ وہ زندہ ہو جائے اور قاتل کی نشاندہی کرے۔ واقعاتی ترتیب کے لحاظ سے پہلے قتل کا اور بعد میں گائے ذبح کرنے کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہاں آدمی کا قتل محل کلام نہیں بلکہ گائے ذبح کرنے کے سلسلے میں اسرائیلیوں کی لیت و لال اور ان کی سرکشی و نافرمانی کا بیان مقصود ہے، اس لیے گائے کا واقعہ پہلے مذکور ہوا۔ علاوہ ازیں سبب کے عدم بیان سے ایک تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ آخر گائے ذبح کرنے کا حکم کس لیے دیا جا رہا ہے۔ احکام دین کی تبلیغ کے سلسلے میں انبیاء علیہ السلام سے مذاق، استہزاء اور تمسخر ہوتا رہا ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ آیت کی روح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عمل کو جاہلانہ قرار دے کر جاہلانہ باتوں سے برات کا اظہار کیا۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ فَاذْهَبُوهَا بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ وہ لوگ اگر حکم کی تعمیل میں مخلص ہوتے تو فوراً ایک گائے ذبح کر دیتے، لیکن وہ فرمانبرداری پر قلباً آمادہ نہیں تھے، اس لیے وہ طرح طرح کی حیل و حجت کرنے لگے۔ اس حکم سے پہلو تہی کی خاطر انہوں نے طرح طرح کے سوالات کیے۔ جب ان کے ہر بہانے کا جواب دیا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر ٹالنے کی کوشش کی کہ ان البقرہ تشابہ علینا، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، اور جب اس کا عمل جواب بھی تفصیل سے ملا اور کسی قسم کا اشتباہ اور حیلے بہانے کی گنجائش نہ رہی تو مجبوراً گائے ذبح کرنی پڑی، حالانکہ ایسے کرنے کی امید نہیں تھی۔ ان آیات میں اہم نکات یہ ہیں کہ تعمیل حکم میں بہانہ جوئی کی وجہ سے جرم سنگین ہو جاتا ہے۔ دوسرا، تبلیغ انبیاء علیہ السلام میں مذاق و استہزاء کی کوئی گنجائش نہیں۔ مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔